اس وقت ہمارا ملک پاکستان ایک عجیب کیفیت کا شکار ہے۔ صبح سے موبائل انٹرنیٹ کی سروس بھی بند ہے اور راستے بھی بند ہیں، لوگ بھی گھروں سے نہیں نکل رہے۔ آج میں مارکیٹ کی طرف گیا تو روڈ خالی تھے، رش نہیں تھا۔ ایک خوف کا عالم ہے، ڈالر بھی آج 6 روپے اوپر بڑھ گیا اور آگے کیا حالات ہوں گے۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ ہم پاکستانی ہی اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ کہیں پہ خبر آ رہی ہے کہ ایمبولنس سے مریض کو نکال کر اتار کر ایمبولنس جلا دی گئی۔ کیا یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ کیا یہ اخلاق ہیں؟ میں کسی سیاسی جماعت کے حق یا خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو درد دل کے ساتھ اپنے ملک کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ کہیں سے خبر آتی ہے کہ پشاور کے اندر ریڈیو پاکستان کی عمارت کو جلا دیا گیا۔ کل ایک تصویر مجھے رات کو دکھائی کسی نے کہ موٹر وے کے اوپر ایک ٹول پلازا جلا دیا گیا، اور کہیں حملے ہو رہے ہیں، کہیں کچھ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ پاکستانی ہی کر رہے ہیں۔ کیا یہ سیاسی شعور ہے؟ کیا یہ حب الوطنی ہے؟ یہ بڑے درد کی بات ہے۔ بھائی پی ٹی آئی کرے یا نون لیگ کرے یا کوئی اور یہ کام کرے، جو بھی کام کرے یہ غلط ہے، لیکن جو اس قوم جو اس سیاسی پارٹی کے بڑے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر ہو، ملک کو جلنے دے۔ اور جب بالخصوص کوئی ایسا بندہ جو اسپورٹس مین ہو، تو اسپورٹس مین اسپرٹ کدھر گئی؟ جو ریاست مدینہ کا دعوے دار ہو، وہ ریاست مدینہ کے معاملات پھر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر ان حالات میں کیا ہوتا ہے؟ اگر تحمل مزاجی کا مظاہرہ نہ کیا جائے تو پاکستان تو بہت سارے دشمنوں میں پہلے سے گھرا ہوا ہے، اندرونی بھی بیرونی بھی، وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس قسم کا کام یہ دشمنوں کو بھی موقع دے گا کہ وہ بھی ایسا کام کر جائے تو آپ کے کھاتے میں پڑ جائے۔ تو یہ تو سیاسی بصیرت تو نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب ہم نے سیاست کو دین سے دور کر دیا تو چنگیزی رہ گئی ہمارے پاس۔ ہمیں اس قسم کا سیاسی رویہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ اپنے لیڈر کی اچھی بات کو ہم اچھا کہیں، بہت اچھی بات، لیکن اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط بھی کہیں۔ دوسرے کے لیڈر کی، دوسری پارٹی کے لیڈر کی، وہ بھی تو پاکستانی ہے، اچھی بات کو بھی اچھا کہیں، اپنے لیڈر کی اچھی بات کو اچھا کہیں، لیکن دوسرے کی اچھی بات کو بھی اچھا کہیں اور دوسرے کی بھی غلط بات کو غلط کہیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ میں جس پارٹی کا ہوں اس کا لیڈر جو بول دے بس وہی میں نے کرنا ہے، صحیح ہے یا نہیں، بس جو اس نے کہہ دیا مجھے وہی بولنا ہے۔ قیامت کے دن کیسے ثابت کریں گے؟ کیا یہ سیاسی لیڈر کسی بھی پارٹی کے ہوں ہماری قبر میں آئیں گے، ہمارے لیے قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی کا معاملہ بنیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا تو کہ تم نے انصاف کا خیال کیوں نہیں کیا؟ اچھے کو اچھا کہو، برے کو، اور اچھے کو اتنا اچھا کہو جتنا وہ ہے، اس کو پیغمبر تک نہ پہنچا دو۔ بھئی آپ سمجھتے ہیں آپ کا لیڈر بہت اچھا ہے، لیکن ایمان، اخلاقیات اور کوئی خدا کو جان بھی تو دینی ہے۔ تو جس کی جتنی اچھائی ہے اتنی بیان کی جائے، اس میں مبالغہ نہ کیا جائے، اور اگر اس میں کوئی برائی ہے تو اس کو برا بھی کہا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب ہمارے لیڈر کو پتہ ہوگا نا کہ میری اچھی بات کی اچھائی کی جائے گی، بری بات کی برائی کی جائے گی، خود سیدھے ہوں گے وہ کہ بھئی مجھے برا نہیں کرنا، میری ہی پارٹی مجھے برا کہے گی۔ یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس شعور کو اجاگر کرے۔ کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر ہو، جو اسے معلوم ہے کہ میری غلطی پر میرے ہی ورکر مجھے بولیں گے، تو وہ غلطی کرتے ہوئے احتیاط کرے گا، سوچے گا۔ اور جب ہم عوام اپنے ہر لیڈر کی اندھا دھند تقلید کریں گے تو وہ تو فرعون بن جائیں گے۔ اس سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم پاکستانی ہی اپنے ملک کا نقصان اپنے ہی ہاتھوں سے کریں، اس کو قیامت کے دن کیسے اللہ کے حضور جسٹیفائی کریں گے؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم سیاسی شعور اللہ سے مانگیں، اور ہمیں استغفار خوب کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ کثرت سے مانگے۔ یہ سب کو یاد نہیں ہوگی تو آسان جو ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ خوب کثرت سے پڑھیں۔ ہم گھنٹوں 2 گھنٹے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، ہم روزانہ 2 نفل پاکستان کے لیے نہیں پڑھ سکتے، 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے اللہ سے پاکستان کے لیے عافیت نہیں مانگ سکتے۔ تو ہم اللہ سے عافیت مانگیں، اور پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس کو سمجھ کے پورا کرنے کے لیے ہم اللہ سے توفیق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے،
اس ملک کو ترقی عطا فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاکستان کے بچے بچے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جغرافیائی سرحدوں کے محافظ کون؟ ہمارے ادارے، فوج اور دوسرے اس سے متعلقہ ادارے۔ نظریاتی سرحدوں کے محافظ کون؟ علماء کرام، ان کی حفاظت۔ پھر ہمارے اندر اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے بندے کی بات ہی سن لیں۔ ہمارا سیاسی لیڈر یہ کہہ رہا ہے، دوسرا کیا کہہ رہا ہے، اس کو سننے کی، سمجھنے کی نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ حوصلہ ہے۔ اس نے کہہ دیا بس ختم۔ اگر ہم دوسرے کی بات سنیں، وہ کیا دلیل دے رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، اس پہ غور کریں، سمجھیں، تحمل مزاجی سے پاکستانی بن کر سنیں۔ لیکن ہم پاکستانی بن کر نہیں جیتے نا، ہم اپنی پارٹی کا ورکر بن کے جیتے ہیں۔ لوگ علماء کو کہتے ہیں لڑتے لڑاتے ہیں، تو میرے تو خیال میں یہ سیاسی لیڈر زیادہ لڑتے لڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ بس کچھ یہ میرا موضوع نہیں ہوتا نا، میں اس قسم کی زیادہ بات کرتا ہوں، لیکن درد دل تو ہوتا ہے، دل دماغ تو رکھتا ہے، بندہ سوچتا تو ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔